اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، آج انشاءاللہ تعالی العزیز سورۃ الزلزال کی تفسیر ہم سنیں گے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا، اور پھر قیامت کے بعد انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ سورت انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والی سورت ہے۔ انسان جب سچے دل سے اور اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے اس سورت پر غور و فکر کرے گا تو انسان کا دل اس بات کی تصدیق کرے گا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام بنایا ہے اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، وہ بڑا ہی سخت معاملہ ہوگا۔ دنیا کے اندر چونکہ یہ دار العمل ہے، دار الاسباب ہے، انسانوں کو یہاں پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے۔ یہاں انسان کے اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہاں انسان کے اعمال کا مکمل بدلہ حاصل نہیں ہوگا، چونکہ یہ حساب کی جگہ نہیں ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ حساب اور بدلے کی جگہ تو قیامت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچان سکے، اللہ کی معرفت اس کے دل میں آ سکے، اور اللہ کو پہچان کر پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں نہ بھیجتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالتے ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے دیتے اور وہاں پر عیش کی زندگی ہے اور کبھی کوئی تکلیف نہیں آتی، ہمیشہ نعمتوں کے اندر ہوتے، تو یاد رکھیں ایک چیز کو پہچاننے کے لیے اس کی مخالف چیز کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک ازداد اور مخالف چیزوں کو نہیں جانیں گے اس وقت تک اس چیز کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر انسان راحت اسی وقت محسوس کر سکے گا، اس راحت کی نعمت اور سکون کی نعمت اس کو اسی وقت آ سکے گی
جب وہ کسی زمانے میں بے چین ہوا ہوگا، کسی زمانے میں تکلیف میں زندگی گزارا ہوگا، اب اسے جب تکلیف کے بعد آسانی اور سہولت آتی ہے تو وہ سہولت اور آسانی اب اس کے اندر قدر پیدا ہوتی ہے۔ انسان اگر مالداری کی زندگی گزارتا رہے اور اس نے کبھی بھی زندگی کے اندر غربت نہ دیکھی ہو تو پھر انسان اس مالداری کی نعمت کی قدر نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ مالداری ایک چھوٹی موٹی چیز ہے، یہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ غربت کی زندگی گزار کر، فاقوں کی زندگی گزار کر، ایک ایک روٹی اور ایک ایک لقمے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اور محنت کرنے کے بعد پھر جب اللہ تبارک و تعالی ان کو اس مقام تک پہنچا دے کہ وہ اب اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا اور دوسرے غرباء کا، اپنے خاندان والوں کا وہ دیکھ بھال کر سکتا ہو، ان کو آسانی کے ساتھ دے سکتا ہو، جب اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے اب وہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے۔ چونکہ وہ غربت کی زندگی گزار چکا ہے، ایک لقمے کی قدر اسی وقت آئے گی جب وہ ایک لقمے کے لیے وہ ترستا ہو۔ جب تک انسان اس غربت کی زندگی کو نہیں دیکھے گا، جب تک وہ بری حالت سے نہیں گزرے گا، اسے یہ اچھی حالت کی قدر نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں نہ بھیجتے اور آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں نہیں بھیجنا ہوتا، اور یہ جو سوال ہمارے ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ ہمیشہ اگر جنت میں ہوتے، اللہ تعالیٰ قادر و مطلق ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے دیتے اور وہ پھل کھانے نہ دیتے، اور اللہ تعالیٰ یہ قانون نہ بناتے آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ اس پھل کے قریب بھی نہ جانا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بنایا، اس سے آدم علیہ السلام کو روکا، پھر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا، شیطان کے بہکاوے میں آئے اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو پھر جنت کی قدر ہمیں کبھی نہیں آتی۔ دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جنت کیا چیز ہے۔ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں اور یہ دنیا کے حالات جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، ہر انسان پر ایام عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی خراب حالات ہیں، کبھی مالداری کے حالات ہیں، کبھی غربت کے حالات ہیں، کبھی صحت کے حالات ہیں، کبھی بیماری کے حالات ہیں، کبھی موت ہے، کبھی زندگی ہے، کبھی سانس آ رہا ہے، کبھی سانس بند ہو رہا ہے، کبھی بچہ ہے، جوان ہے، بڑھاپا ہے اور دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ جو حالات انسان پر آ رہے ہیں، ان حالات سے انسان جنت کی قدر کرے گا۔ جب یہ حالات سے دوچار ہونے کے بعد، جب انسان دیکھ رہا ہے کہ ایک لقمے کے لیے، ایک روپے کے لیے محنت کرنا پڑ رہا ہے، بیٹھے بٹھائے گھر میں بیٹھے ہوئے بغیر اسباب کو اپنائے ہمیں کوئی چیز میسر نہیں ہو سکتی، ایک چیز کرنے کے لیے ہمیں چلنا پڑتا ہے، ہمیں گھومنا پڑتا ہے، پھرنا پڑتا ہے اور ایک ایک کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جب بیماری آ جاتی ہے تو پھر صحت کی قدر ہوتی ہے اور پھر جاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، جاتا ہے حکیموں کے پاس، جا کر علاج و معالجہ کرتا ہے۔ اب جب بیماری آتی ہے تو اسے صحت کی قدر ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو جوانی کی قدر ہوتی ہے۔ یہ ازداد جب ہوتے ہیں دنیا کے اندر تب جا کر وہ پہچانتا ہے۔ اگر ضد نہ آئے اور مقابل کوئی چیز نہ آئے تو انسان پہچان نہیں سکتا۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اسے معلوم ہوا ہے کہ کیا چیز، کیسے حالات ہیں۔ اب جب یہاں سے مر کر جائے گا، اب وہ جنت میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا۔ اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں پر بے چینی نہیں ہوگی، وہاں پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے موقع پر بھی بہت سے لوگ یہ ذہنوں میں، دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے، آخر کب تک ہم رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کب تک رہیں گے؟ آخر کوئی تو دن ہوگا کہ جہاں پر دن ختم ہو۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے انسان کے دل و دماغ میں آتی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر عیش کی، آرام کی زندگی رہنا ہے، تو کب تک ایسا ہوگا؟ دنیا کے اندر اگر 24 گھنٹے اے سی کے اندر، ایئر کنڈیشن کے اندر رکھا جائے، یا پھر کسی کو 1 مہینے 40 دن تک صرف بہترین سے بہترین بنی ہوئی بریانیوں سے کھلائی جائے،
3-4 دن کے بعد انسان اکتا جاتا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دال چاول چاہیے. وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دنیا دار الاسباب ہے، وہ دنیا کو پہچان رہا ہے، لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا. انسان جنت کے اندر جیسا وہ مزاج بنانا چاہے اور جیسا وہ ذائقہ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس ذائقے کے اندر ہر قسم کی مزہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں. انسان جیسا چاہے گا، جیسا انسان سوچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں پر ایسا ہی بدلہ عطا فرمائیں گے. ایک ایک پھل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سے زیادہ ذائقے اس کے اندر رکھیں گے. جب ایک لقمہ کھائے گا اس کا ذائقہ الگ ہوگا، دوسرا لقمہ کھائے گا اس کا ذائقہ الگ ہوگا. ایک پھل ہے، جب لقمے بار بار کھا رہا ہے، ہر لقمے کے اندر الگ ذائقہ اس کو ملے گا. یہاں دن عدلتے بدلتے ہیں تو دن ہیں، تو انسان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ختم ہوں گے. جنت کے اندر نہ دن ہے نہ رات ہے نہ دن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جنت کے اندر صرف ایک ہی طریقہ رہے گا. دنیا میں گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، جنت کے اندر نہ گرمی ہے نہ سردی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سکون کی زندگی عطا فرمائیں. یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی زندگی کو خریدنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی انسان جو اس اپنی زندگی کے بدلے جنت کو خرید لے. دنیا کے اندر تصور کیا نہیں جا سکتا جنت کے تعلق سے. یہ جو الفاظ جو کہے جا رہے ہیں، یہ الفاظ انسان کے دل و دماغ اور مزاج کے مطابق کہے جا رہے ہیں، ورنہ ان الفاظ سے جنت کی نعمتوں کا تقابل نہیں کیا جا سکتا. ایسی زندگی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آئیں اب دیکھیں قیامت کے احوال کو، اور پھر اپنی زندگی کو دیکھیں، دل کو جھنجھوڑ کر دیکھیں. آج اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. کسی کے بارے میں کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچ کر، اس صورت کو سامنے رکھ کر سوچ کر دیکھیں ہم کتنے آگے ہیں اور کتنے پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، یاد کرو اس وقت کو جب زمین کو شدید زلزلے کے ذریعے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا. کیا حالت ہوگی اس وقت جب زمین کو ہلا دیا جائے گا. آج مختصر سے زلزلے آتے ہیں. ابھی معلوم ہوا کہ دلی اور نیپال وغیرہ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا جھٹکا آیا ہے. اس جھٹکے سے لوگوں کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں، ایک ایک چھوٹے چھوٹے جھٹکے سے، جبکہ یہ معمولی جھٹکے ہیں. قیامت کا جو زلزلہ اور قیامت کا جو جھٹکا ہے، انسان تصور نہیں کر سکتے قیامت کا جھٹکا کیسا ہوگا. آج چھوٹے سے زلزلے سے اور چھوٹے سے زمین کو ہلانے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کی آبادیاں اجڑ جاتی ہیں، انسان کی عمارتیں گر جاتی ہیں اور ملبوس ہو جاتی ہیں، زمین کے تہ میں چلے جاتی ہیں. یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت بتاتے ہیں. اے انسانوں ابھی بھی سدھر جاؤ. جب انسان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگتے ہیں، گناہوں کی زندگی کے اندر گزارتے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی زمین کو تھوڑا سا ہلا کر یہ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ انسان سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. اس چھوٹے سے ہلکے سے زلزلے سے تمہاری زندگیاں اڑ چکی ہیں، تمہارے نیند اڑ چکے ہیں، تمہاری عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها، یاد کرو اس وقت کو جب زمین کو شدت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا. اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس وقت زمین اپنا پورا بوجھ نکال کر باہر کر دے گی.
جو کچھ زمین کے اندر ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اتنی سختی کے ساتھ زمین کو ہلائیں گے کہ زمین کے اندر موجود ایک ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے پہاڑوں تک کے جتنے اس کے اندر مدفون چھپے ہوئے ہیں ہر چیز کو زمین باہر نکال کر پھینک دے گی. ایک ایک چیز باہر نکلے گی. اللہ اکبر. اب اس سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ کب ہوگا؟ نفخہ اولا یعنی پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تب ہوگا، یا دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تب ہوگا؟ کب یہ حالات پیش آئیں گے؟ دونوں وقت یہ حالات پیش آئیں گے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس کو نفخہ اولا کہا جاتا ہے، جب سور پھونکا جائے گا ایسے موقع پر پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر ساری انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی، پوری دنیا تتر بتر، اور یہاں تک کہ پہاڑ جیسے عظیم مخلوق اور طاقتور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور روئی جیسے اڑ رہی ہے، جیسے پھونک سے روئی کو اڑا دیا جاتا ہے اس طریقے سے پہاڑ روئی کے گولے بن بن کر اڑیں گے. ایسے موقع پر جب سب سے پہلا نفخہ جب پھونکا جائے گا زمین کے اندر موجود جتنے خزانے ہیں سارے کے سارے خزانے زمین سے نکل جائیں گے، چاہے وہ جس قسم کا خزانہ ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، دھات ہو، پتھر ہو، ریزے ہو، ہر چیز زمین کے اندر جتنی چیزیں موجود ہوں گی سب چیز زمین باہر نکال کر پھینک دے گی. یہ نفخہ اولا کا اثر ہوگا. انسان ختم، انسانیت ختم، جانور ختم، پرندے ختم، کوئی مخلوق اس دھرتی پر اور اس فضا کے اندر کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی. باقی رہے گی تو صرف اور صرف ایک ذات، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے لیکن اللہ کی ایک ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ کہتے تھے؟ کہاں گئے وہ تخت نشین جو اپنے تختوں پر راج کیا کرتے تھے اور لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ حکمران جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور دنیا کا اکلوتا انسان سمجھ کر لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ مالدار جو اپنے مالوں پر فخر کیا کرتے تھے اور اس پر اترا کر وہ اسی کو زندگی کا سامان سمجھتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے خطاب کریں گے لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کی وہاں پر بادشاہت چلے گی. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا ایسے موقع پر مفسرین فرماتے ہیں دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا وہ اتنا خطرناک ہوگا، ایسے موقع پر بھی زمین سے اس کا خزانہ نکلے گا، لیکن دوسری مرتبہ جو زمین سے جو خزانہ نکلے گا وہ خزانہ سونا چاندی نہیں ہوگا، وہ خزانہ دھات نہیں ہوں گے، وہ پتھر اور کنکر نہیں ہوں گے، وہ پہاڑ اور یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد زمین کے اندر سے جو خزانے نکلیں گے وہ خزانے انسان کے اعمال ہوں گے، انسان کی چوریاں ہوں گی، انسان کے زنا ہوں گے، انسان کا جھوٹ ہوگا، انسان کے ہر برے اعمال ہوں گے، انسان کے نیک اعمال بھی ہوں گے، انسان کے برے اعمال بھی ہوں گے، انسان کی نمازیں بھی نکلیں گی، انسان کے روزے بھی نکلیں گے، انسان کے صدقہ خیرات اور ہر چیز وہاں پر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد اب زمین جو چیزیں نکالیں گی انسان کا ہر عمل وہاں پر نکلے گا. جب انسان کا ہر عمل نکلے گا انسان نے جو کچھ کیا ہوگا، زندگی کے اندر کتنے گناہ کیے ہوں گے، ہر چیز وہاں سے نکلے گی، چاہے وہ نیک اعمال کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے، والدین کے نافرمانی کیا ہوگا، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، چھوٹوں کے ساتھ ظلم کرنے والے، بھائیوں کے ساتھ رشتے تعلق ختم کرنے والے، بہنوں کے حقوق کھانے والے، اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کو ستانے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے اور گناہ کرنے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، اپنے مالوں کے اندر حق ادا نہ کرنے والے، ہر قسم کے گناہ زمین وہاں پر نکالے گی. اسی طریقے سے نماز پڑھنے والوں کے اعمال نکلیں گے، روزہ رکھنے والوں کے اعمال نکلیں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے اعمال نکلیں گے. ہر قسم کا ذرہ ذرہ جو عمل کے اندر اس نے کیا ہوگا وہ سب کچھ زمین نکال کر باہر کر دے گی. اب جب ظاہر سی بات ہے
دو قسم کے لوگ ہوں گے ایسے موقع پر. بعض وہ لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، بعض وہ لوگ ہوں گے گنہگار ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو فاسق ہوں گے، کافر ہوں گے، منافق ہوں گے. ہر ایک وہاں پر ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب انسان نفخہ ثانیہ کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد انسان اٹھے گا، اپنے اپنے قبروں سے انسان اٹھے گا، اور ہر ایک کو اٹھنا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری دن، آخری لمحے، آخری سیکنڈ پر جو مرا ہوگا اس کو بھی وہاں سے قبر سے اٹھنا پڑے گا. کسی کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو نہ اٹھایا جائے، چاہے وہ زمین میں دفن کیا جائے، چاہے وہ اس کو جلا دیا جائے، چاہے اس کی راکھ بنا کر سمندروں میں بہا دیا جائے، چاہے وہ جانوروں کا لقمہ بن جائے، کیسے بھی اس کو موت آئی ہو، لیکن قیامت نفخہ ثانیہ، قیامت کے دن ہر ایک کو اٹھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر ہر ایک کو جڑنا پڑے گا، ہر ایک اپنے اپنے مقام سے اٹھے گا، اور ہر ایک قیامت کے دن حشر کے میدان کے پاس جائے گا. جب دوسری مرتبہ اٹھے گا تو ایسے موقع پر جب وہ انسان دیکھے گا کہ یہ سارے اعمال یہ کیا ہے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، حیران ہو کر ہر ایک انسان اس وقت یہ کہے گا کہ مَا لَهَا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. ایسے موقع پر دو لوگ ہوں گے، جو لوگ کامیاب ہیں، مومن ہیں، ایسے لوگوں وہ بھی کہیں گے مَا لَهَا، اور وہ جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، منافقین ہیں، گنہگار ہیں، وہ بھی کہیں گے مَا لَهَا. لیکن مَا لَهَا دونوں کے انداز اور طریقے الگ ہوں گے. مَا لَهَا جو کافر اور مشرک ہوں گے وہ دیکھ کر کہیں گے مَا لَهَا، یہ کیا ہو گیا، حیران ہو کر پوچھیں گے یہ کیا ہو گیا، میرا ہر عمل یہاں پر دکھ رہا ہے، میرا ایک ایک عمل یہاں پر نظر آ گیا ہے. تو کافر مَا لَهَا کہیں گے حیران ہو کر، اور جو لوگ مومن ہوں گے وہ لوگ خوشی سے کہیں گے مَا لَهَا، یہ کیا ہو گیا، ہمارا ایک ایک عمل بھی دکھ رہا ہے. ماشاءاللہ دونوں کا طریقہ الگ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْإِنسان، ہر انسان کہے گا مَا لَهَا. تو مفسرین فرماتے ہیں دونوں کی جماعتیں الگ الگ ہوں گی. کفار کہیں گے حیران ہو کر، اور مومن کہیں گے عظمت کے طور پر. مومن کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں نے ایک ایک چھوٹا چھوٹا عمل بھی جو میں نے نیک کام کیا تھا یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد یومئذ تحدث اخبارها، اب زمین کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی ہر ایک خبر وہاں پر بیان کرے گی. زمین بولے گی. آج ہم سمجھتے ہیں گناہ کرنے والے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں کر رہے ہیں، گھر کے اندر چھپ کر، دروازے بند کر کے، لائٹ بند کر کے، اندھیرا کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کا خوف تو اٹھ چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، وہ جو رات کے اندھیرے میں اور جس زمین کے حصے پر تم بیٹھ کر گناہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زمین کا حصہ قیامت کے دن بولے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار، فلاں شخص بن فلاں نے میرے اوپر یہ گناہ کیا ہے. کیا حال ہوگا ہمارا. اچھے اعمال کی بھی گواہی ہوگی، برے اعمال کی بھی گواہی ہوگی. اگر کوئی نیک اعمال کرے گا، نمازیں پڑھنے والا جس زمین کے حصے پر نیک عمل کرے گا وہ زمین کا حصہ گواہ بنے گا، اور زمین کا حصہ وہ حصہ کہے گا اے میرے پروردگار، اس شخص نے میرے اوپر نماز پڑھی ہے، اس کو معاف کر دے. جو شخص گناہ کرے گا، برائی کرے گا، جرم کرے گا، ظلم کرے گا، چوری کرے گا، جھوٹ بولے گا، ماں کے باپ کے دل کو دکھائے گا، بڑوں کے ساتھ بے ادبی کرے گا، یہ زمین کا حصہ جس حصے پر اس نے گناہ کیا ہے، قیامت کے دن وہ زمین کا حصہ بولے گی اور وہ یہ کہے گی میرے پروردگار، اس شخص نے میرے اوپر، میرے سینے پر بیٹھ کر اور میرے سینے پر کھڑے ہو کر اس نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، جھوٹ بولا ہے، چوری کیے ہیں، گناہ کیا ہے. اے میرے پروردگار، آج اس کو بخشنے کی ضرورت نہیں ہے، جہنم کے گڑھے میں پھینک دیجیے. زمین کا حصہ بولے گی. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنے سارے خبروں اور ساری باتوں کو اس دن بولے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا،
جو لوگ کافر اور مشرک ہوں گے، جو لوگ گنہگار ہوں گے، جب دیکھیں گے کہ زمین کا ایک ایک حصہ بول رہا ہے، جہاں چوری کی ہے وہ بھی بول رہا ہے، ہر ایک حصہ بول رہا ہے، ایسے موقع پر وہ لوگ حیران ہو کر اس کو بکیں گے اور کہیں گے چپ ہو جا، آخر تجھے بولنے کی طاقت کس نے دے دی؟ تو آخر بول کیسے رہا ہے؟ ہم نے تو دنیا کے اندر کبھی زمین کو بولتا ہوا نہیں دیکھا، آج کس کی وجہ سے تو بول رہی ہے؟ زمین کو خطاب کر کے وہ شخص بولے گا گنہگار تو خاموش ہو جا، تجھے بولنے والی ذات کون ہے؟ تجھے طاقت کس نے دی ہے؟ زمین کہے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے پروردگار نے، زمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین بول رہی ہے کیونکہ اس کے پروردگار نے اس کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ یہی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24ویں پارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو، ہم سمجھتے ہیں صرف زمین بولے گی، نہیں، انسان کا ایک ایک حصہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 19 سے آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان کو جماعت در جماعت بنا کر لے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب وہ لوگ جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، اس موقع پر اس کے کان گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں بولیں گی، اس کے چمڑے بولیں گے، کھال جو اس کے جسم پر کھال کا ایک ایک حصہ قیامت کے دن بولے گا۔ جس آنکھ سے وہ بد نظری کر رہا ہوگا وہ آنکھ قیامت کے دن بولے گی، جس زبان سے وہ جھوٹ بول رہا ہوگا وہ زبان قیامت کے دن بولے گی، جن ہاتھوں سے وہ ظلم کر رہا ہوگا وہ ہاتھ قیامت کے دن بولیں گے، جن پیروں سے چل کر گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے وہ پیر قیامت کے دن بولیں گے، جن کانوں سے اس نے گناہ کی باتیں سنی ہوں گی وہ کان قیامت کے دن بولیں گے، گواہی دیں گے اور اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اس موقع پر انسان ان کانوں سے، اپنے ہر عضو سے، اپنے کھال سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی ناک سے، اپنی زبان سے اور اپنے ہر عضو سے، ہاتھوں سے، پیروں سے خطاب کر کے ان کو خطاب کر کے کہے گا، ان سے بات کرے گا اور کہے گا قَالُوا لِجُلُودِهِمْ، ہر ایک شخص اپنے اپنے کھالوں سے اور اپنے اپنے چمڑوں سے کہے گا لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اے آنکھ، اے کان، اے ہاتھوں اور اے چمڑے کی بنی ہوئی چیزوں، میں نے گناہ کیا ہے تمہاری لذت کے خاطر، میں جھوٹ بولتا رہا تاکہ تمہیں زبان کو لذت ملے، میں بد نظری اور میں بے حیائی کی چیزیں دیکھتا رہا تاکہ آنکھ کو لذت محسوس ہو سکے، میں ہاتھوں سے ہر برا عمل اس لیے کرتا رہا تاکہ ہاتھوں کو لذت محسوس ہو سکے، لیکن آج دنیا کے اندر تم نے لذت حاصل کیا، لیکن آج میرے خلاف تم گواہی دے رہے ہو۔ لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انسان پوچھے گا آخر کیسے بول رہے ہو؟ ہاتھ بولے گا، اللہ ہر ایک سے خطاب کر کے کیسے بول رہے ہو؟ تمہیں طاقت کس نے دی ہے بولنے کی؟ آج کل کچھ ویڈیوز بنانے کے جو ایپس آئے ہیں، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، پھل ہوتا ہے اس پر ہونٹ چپکا کر باقاعدہ پھل کو بات کرنے والا بنا دیتے ہیں، باقاعدہ ایسے ایپ نکل رہے ہیں۔ میں اس کا تقابل اس سے نہیں کر رہا، لیکن آج چل رہا ہے وہ سب چیزیں جو غیر جاندار جو چیزیں ہیں ان کو باقاعدہ منہ اور زبان لگا کر ان کو بولنے والا بنا دیا جاتا ہے۔ جب انسان اتنا دماغ لگا سکتا ہے کہ پھل کو اور اسی طریقے سے غیر جاندار چیزوں پر ہونٹ لگا کر، زبان لگا کر بولنے پر قادر، بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کا خالق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قیامت کے دن ہر ایک عضو کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ تو ہر ایک عضو، جب انسان پوچھے گا ہر ایک عضو سے تو ہر ایک کہے گا، ہر ایک یہی جواب دے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء،
جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، آج ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ کہاں بچ کر جائیں گے؟ کہاں جا کر گناہ کریں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، دنیا کی ہر ایک چیز ریکارڈ کر رہی ہے۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ کی صلاحیت رکھی ہے، زمین ہر ایک چیز پکڑ رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی ساری باتیں بتائے گی، جب باتیں بتانے لگے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وقت انسان پوچھے گا کہ آخر یہ کیوں بتا رہی ہے، کس نے بتانے کی طاقت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ تمہارے پروردگار نے اس کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، قیامت کے دن لوگ جماعت در جماعت کر کے، گروہ در گروہ کر کے لایا جائے گا۔ ہر ایک کی جماعتیں ہوں گی، ہر ایک کی مختلف الگ الگ جماعتیں ہوں گی۔ مومنین کی الگ جماعت ہوگی، صلحاء کی الگ جماعت ہوگی، صدیقین کی الگ جماعت ہوگی، شہداء کی ایک جماعت ہوگی۔ ہر ایک نیک لوگوں کی، تمام نیک لوگوں کی ایک جماعتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے کفاروں کی ایک جماعت ہوگی، منافقین کی ایک جماعت ہوگی، مشرکین کی ایک جماعت ہوگی، یہودیوں کی ایک جماعت ہوگی، عیسائیوں کی جماعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو جماعت در جماعت کر کے لایا جائے گا۔ کیوں لایا جائے گا؟ لیروا اعمالہم، ہر جماعت، ہر انسان اپنے اپنے عمل کو دیکھ لے۔ اس کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو کافی وقت لگ جائے گا، لیکن صرف اتنا سمجھیں کہ قیامت کے دن ہر ایک کی جماعتیں بنائی جائیں گی، اور ہر جماعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک امام کو اور ایک ایک قائد کو متعین کرے گا، ہر ایک کے ساتھ۔ شہداء ہیں، شہداء کی ایک جماعت ہوگی، ان کا ایک قائد ہوگا۔ صلحاء ہیں، ان کی ایک جماعت ہوگی، ان کا ایک قائد اور امام ہوگا۔ صدیقین ہیں، ان کی ایک جماعت ہوگی، ان کا ایک امام ہوگا۔ علماء ہیں، ان کی ایک جماعت ہوگی، ان کا ایک امام ہوگا۔ حفاظ ہیں، ان کی ایک جماعت ہوگی، ان کا ایک قائد اور امام ہوگا۔ اسی طریقے سے فاسقین ہیں، ان کی ایک جماعت ہوگی، ان کا ایک قائد ہوگا۔ کفار ہیں، ان کی ایک جماعت ہے، ان کے قائد۔ ہر ایک کی جماعتوں کے اندر تقسیم کر کے ہر ایک کا قائد بنایا جائے گا، اور جہاں امام اور قائد جائے گا وہیں یہ لوگ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ کسی کا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، کسی کے امام حضرت عمر ہوں گے، کسی کے امام حضرت علی ہوں گے، کسی کے امام حضرت عثمان ہوں گے، کسی کے امام حضرت طلحہ ہوں گے، کسی کے امام حضرت زبیر ہوں گے۔ اس طریقے سے ہر ایک کے امام ہوں گے۔ ان تمام مومنین اور مسلمان اور صلحاء، صدیقین، شہداء کے سب کے قائد اور سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور وہ طبقے کے اندر کسی کا قائد فرعون ہوگا، کسی کا قائد شداد ہوگا، کسی کا قائد ابو جہل ہوگا، کسی کا قائد حامان ہوگا۔ اس طریقے سے ان کے قائد اور ان کے امام ہوں گے۔ وہ جہاں جائیں گے ان کے ماننے والے وہاں پر جائیں گے۔ اب اس موقع پر آئیں، جو لوگ عوام ہیں، جو لوگ ایسے لوگ ہیں، اب یہاں پر دیکھیں علماء فرماتے ہیں اب ان میں سے جو لوگ جس جماعت سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی جماعتوں کے ساتھ جہاں وہ جائیں گے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے۔ جن لوگوں کو علماء، صلحاء، صدیقین، شہداء سے محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھلے ہی اعمال کم ہوں لیکن ان سے محبت کرنے کی وجہ سے جہاں وہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی وہاں بھیجے گا۔ اور جو لوگ غیروں سے محبت کرتے ہیں، غیروں کے طریقوں سے محبت کرتے ہیں، غیروں کے اعمال سے محبت کرتے ہیں، فرعون، حامان، شداد جیسے طریقوں سے محبت کرتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جیسے لوگوں سے جو لوگ محبت کر کے ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، ان کے نہج کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں، پھر وہ لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگوں کو جماعت در جماعت بنا کر لایا جائے گا تاکہ وہ اپنے اپنے اعمال دیکھ سکیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ جس شخص نے ایک ذرے کے برابر، کیا فرماتے ہیں، ایک رتی کے برابر، ایک رائی کے دانے کے جب اور چھوٹا حصہ کر لیں، رائی کا دانہ بھی بڑا ہوتا ہے، ذرہ کہتے بالکل باریک حصہ،
اس کی مثال اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے اور شعاعیں جو آتی ہیں، ان شعاعوں کو جب غور سے دیکھیں تو باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں۔ اس سورج کی شعاعوں کے روشنی میں جو باریک باریک ذرات اڑتے ہوئے جو نظر آتے ہیں وہ بھی بڑے ہیں اور ذرہ اس سے بھی چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اتنا چھوٹا عمل بھی اگر کسی نے اچھا عمل فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ بھی دکھائے گا، وہ بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر انسان نے ایک ذرے کے برابر برا کام کیا ہوگا، ایک رتی کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا اور توبہ کرنے سے پہلے اگر مر گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھائیں گے اور وہ بھی دیکھے گا۔ یہ صورت اسی لیے میں نے شروع میں کہا یہ صورت جھنجھوڑ دینے والی صورت ہے۔ اب ہم سوچ کر دیکھیں ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، کہاں کہاں جا کر گناہ کر رہے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہماری زندگیوں سے ہو رہے ہیں۔ اتنا سب سننے کے باوجود اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو نہ آئیں، ہمارے دل اگر نہ جاگیں، ہماری زندگیاں اگر نہ بدلیں، تو پھر ہمیں کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمارا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی واضح آیتیں لا کر انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے، انسان کو بتلا رہا ہے کہ تم کس راستے پر جا رہے ہو، یہ گناہوں والا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اچھے راستے پر آؤ، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ دعا فرمائیں آج سچی پکی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی معافی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے برائیوں سے اور ہر طریقے کے اللہ تعالیٰ عیوب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔